بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تکبیر ٹی وی کے لیے یونان کے خصوصی پروگرام پیام تکبیر کے ساتھ آپ کا میزبان احسان اللہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے جب یونان میں کوئی اہم شخصیت تشریف فرما ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے معزز مہمانان یونان میں تشریف لاتے ہیں ہم انہیں تکبیر ٹی وی کی زینت بنائیں۔ لیکن آج خوش قسمتی سے جو عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ تکبیر ٹی وی کے روح رواں اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے چیئرمین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ جناب سلطان فیاض الحسن قادری صاحب یونان موجود ہیں، اور ہمارے درمیان آج تکبیر ٹی وی کے لیے موجود ہیں۔ ہماری یہ سعادت ہے ناظرین کہ اسی طرح کے جو علماء کرام اور پیران کرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور یونان تشریف لاتے ہیں، ان کے آنے سے نہ صرف ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے بلکہ ہمارے درمیان موجود چھوٹے موٹے اختلافات کو بھی دور کرنے میں بہت زیادہ ہمیں مدد ملتی ہے۔ یونان میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس بھی بنایا گیا جس میں آپ نے خصوصی شرکت فرمائی۔ اس کے علاوہ یونان کے علماء کرام کے مابین موجود ہلکے پھلکے جو ان کے اختلافات تھے ان کو دور کرنے میں بھی آپ نے بڑا اہم رول اور اہم کردار ادا کیا۔ مسلسل 3 دن سے مختلف پروگرامز اٹینڈ کر رہے ہیں اور لوگوں میں اپنی روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمان منور ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف مساجد میں آپ نے بہت سارے سینکڑوں افراد کو مشرف بابیت کیا اور اپنے آستانے کا انہیں مرید بنایا۔ آپ جب سے یونان میں تشریف لائے ہیں یونان کی تقریباً تمام سرگرمیاں سٹاپ ہیں اور ہر طرف ہر سو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے پیر فیاض الحسن قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیر صاحب، آپ کو یونان آنے پر خصوصی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور تکبیر ٹی وی کے لیے وقت نکالنے پر آپ کو بالخصوص ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہوئے سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ یونان تو ظاہر ہے کہ تشریف اس سے پہلے بھی لائے اور یہ آپ کا 4تھا دورہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پیر صاحب کہ اس دورے میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا اس سے پہلے والے یونان میں اور آج کے یونان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ایک بات بڑی شدت سے مجھے محسوس ہوئی۔ کسی حد تک پہلے بھی لوگ یہاں مسائل کا شکار تھے، لیکن جب سے یہ انٹرنیشنل لیول پر جو کرائسس آیا ہے فنانس کا، اور اس میں خاص کر گریس میں بہت زیادہ حکومت سے لے کر عوام تک لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے وہ پاکستانی بھائی یا دنیا بھر سے آنے والے لوگ جو یہاں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں یورپ کی طرف، ان کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور میں نے اس درد کو بہت محسوس بھی کیا ہے۔ مسائل تو اور بھی یہاں بہت سارے ہیں، لیکن جو سچی بات میں آپ کو کہوں، مجھ پر جو سب سے زیادہ اثر ہوا ہے وہ اس بات کا ہوا ہے، اور یہاں میں نے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس بات پر فوکس کریں کہ ہم کم از کم پاکستان سے آنے والے وہ نوجوان جو اپنی جمع پونجی خرچ کر کے اور اپنی زمینیں بیچ کر اور سب کچھ بیچ کر یہاں پہنچے ہیں، آج ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی حالت لوگوں کے چہروں سے نظر آتی ہے کہ شاید کبھی کبھی ان کو فاقے سے بھی رہنا پڑتا ہے۔ وہاں سے قرض بھی اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، یہاں روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور کام بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات جو میں نے محسوس کی ہے۔ فرق ہے یہ اس وقت، یعنی اس سے پہلے ماشاء اللہ آپ دیکھتے تھے یونان میں کافی بہتر تھی، اب یہ اس میں ایک بہت زیادہ فرق آیا۔ پھر سب انگلینڈ میں زیادہ قیام آپ کا وہاں پر ہوتا ہے، تو اس کی کمیونٹی میں، انگلینڈ کی کمیونٹی میں اور پاکستان کی کمیونٹی میں جو ہمارا دینی مراکز کا جو کام کرنے کا طریقہ، جو ٹارگٹس ہونے چاہیے، اس بارے میں آپ کا ذرا کمپیئر فرمائیے کہ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے اور ہمیں کن سطور پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر ملک اور ہر معاشرت کے اپنے انداز ہیں۔ اب جب ہم بات یورپ کی کرتے ہیں یا برطانیہ کی کرتے ہیں، چونکہ برطانیہ میں بڑی کثیر تعداد میں نہ صرف پاکستانی مسلمان، جن میں ایک بہت بڑی میجارٹی کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ انڈین اور عرب سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ ہیں،
اور آلموسٹ یہ سب لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں ہی آئے ہیں، اور کچھ لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آئے ہیں۔ اب چونکہ یہاں کی معاشرت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور اسلام کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک انداز ہے، چاہے ہم پاکستان میں رہیں چاہے دنیا کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں، علم کی اہمیت کو اسلام نے بڑے روشن اور واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہاں آ کر بڑی شدت سے محسوس ہوا ہے کہ جو لوگ ان پڑھ آئے تھے انہیں مزدوری کرنی پڑی، اور اب بھی اگر ہمارے بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو پھر اسی طرح ان کو اپنی ساری زندگی مزدوری میں گزارنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہمیں اس اور بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خاص کر ہماری جو تہذیب ہے اس میں مکس کلچر کی گنجائش نہیں ہے، اس میں غیر مرد کے ساتھ عورت کا ملاپ مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات بڑے ناپسندیدہ قسم کے کام بھی ہو جاتے ہیں، جیسے بڑے بڑے خاندانوں کی عزت پر بھی حرف آتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں اس کی بنیاد اگر قرآن و سنت پر رکھ دی جائے، ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، اور پھر چونکہ بڑی تعداد میں اسکول اور کالجز بھی اس وقت موجود ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جو اخلاقی تربیت یا جو نوجوانوں کو ایک لاجک کے ساتھ دینی امور کی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے، وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے الجھاؤ باقی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اپنی جو کاوشیں کر رہا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم باقاعدہ ایک نصاب کی بات کر رہے ہیں، ایک تربیت کی بات کر رہے ہیں، ایک جائنٹ اسلامک اینڈ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تو انگلینڈ کی ہوگی ضرورت، اسی پہ آپ ورک بھی کر رہے ہیں۔ یونان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ چیزیں کبھی یہاں پر ہو پائیں گی، یا سلطان باہو ٹرسٹ جو ہے اس معاملے میں کوئی ورک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ کبھی ایسا ہو؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے۔ ہم برطانیہ سے لے کر یورپ کے ایک ایک ملک تک، دنیا کے ہر اس علاقے میں جہاں ایک بھی مسلمان بستا ہے اس کو اسلام کے حسن سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے بلکہ وہ لوگ جو اسلام سے ناواقف ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دا بیسٹ وے ہے، خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کی بات کریں، چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام اگرچہ یورپ میں مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہی دعوت و تبلیغ ایک پڑھا لکھا انسان کرے گا تو اس کا ایک انداز اپنا ہوگا، اور اگر ایک ان پڑھ آدمی کرے گا تو اگر کوئی خوبی ہو بھی گئی تو 100 خامیاں بھی اس میں آ جائیں گے۔ پھر صاحب پیشہ کا رفتہ رفتہ ہر کام میں محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ کام ہوتے ہیں۔ یونان کی صورتحال پھر صاحب یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے ہوں گے پہلی مرتبہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا زیادہ انفراق نہیں تھا بین العلماء اور بین التنظیمات اور بین المسلمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس وقت صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسلک کے علماء اکثر اوقات آپس میں الجھے رہتے ہیں اور کسی بات پر فیصلہ متفقہ طور پر نہیں کر پاتے، جن میں سر فہرست ہماری کمیونٹی کی جو پرابلم ہے وہ ہے چاند کا مسئلہ، رمضان المبارک کا، عید کا، یا پھر جلوس مبارک جو نکالا جاتا ہے اس کا، تو اس میں بھی اکثر اختلاف رائے دیکھنے میں آتا ہے۔ اور سلطان باہو ٹرسٹ رحمۃ اللہ کا جو مرکز یہاں پر ہے اس کی طرف سے بھی اس مرتبہ کافی اختلافات سامنے آئے، تو الحمدللہ آپ کے آنے سے کچھ معاملات ہمارے سامنے آئے جو ہم نے دیکھے کہ آپ نے وہ ڈیزالو کر دیے، لیکن تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ ہم کیوں کر بطور مسلمان مستقل طور پر ایک یکجا ہو کر اس پر عمل کریں، اور ہمیں چاند دیکھنے میں اور جلوس نکالنے میں اور دیگر ہمارے جو اسلامی مسائل ہیں ان میں زیادہ فرق نہ ہو۔
اس سلسلے میں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان میں باضابطہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ کمزور ہے. ماشاء اللہ، یہی بات میں کہنے لگا تھا لیکن آپ نے خود فرما دی. جی ہاں. جی ماشاء اللہ. دوسرے نمبر پر چونکہ یہاں فیملیز کی تعداد بہت کم ہے. پھر صاحب آپ نہیں ہیں کم؟ جب آپ پہلے آئے تھے اس وقت کافی کم تھے. ہاں پھر بھی میں گزشتہ 2 سمجھتا سال میں ہوں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. لوگ آئے ہیں، لیکن چونکہ اکثر لوگ یہاں نوجوان آئے ہیں تو جی. ان کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں. جی بہت چھوٹے ہیں. جی اس لیے ابھی تک لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا یہ محسوس کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اب جب آپ مسجد بنا بیٹھے ہیں، اس پر خرچ بھی کر رہے ہیں، منتھلی اخراجات بھی اٹھا رہے ہیں، علماء بھی موجود ہیں، تو بچوں کی تعلیم سے لے کر بالغاں تک، تعلیم بالغاں تک ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. اور نہ صرف علماء کو بلکہ منتظمین کو بلکہ عوام کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے کہ جب ہم ہر مہینے سینکڑوں ہزاروں یوروز اس پر خرچ کر رہے ہیں مساجد کی تعمیر و تزئین پر اور اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات پر، تو ہم اس سے محض چند نمازیوں کے امام کی فیسلٹی ہی اٹھا رہے ہیں. کیوں نہ تعلیم کا نظام اس میں برپا کیا جائے. اور ہمارے ان اداروں میں خاص کر یہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ ابھی تک گریک لینگویج نہیں سیکھ پائے ہیں. اگر یہاں کمپیوٹرز کا انتظام کر دیا جائے اور پھر ٹیچرز کا انتظام کر دیا جائے تو یہ لینگویج سیکھیں. آج ہر آدمی بے روزگار ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے. اب ہوٹل میں کتنے لوگ کام کریں گے اور کتنے ہوٹل اور بن سکتے ہیں، کتنی دکانیں ہوں گی. تو جو ظاہری آپ کے پاس ذرائع کام کے ہیں اس میں آپ پھنسے رہیں گے، اور جو آگے بڑھنے کی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار نہیں لا پائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے. اگر محافل ذکر میں ہی تسلسل پیدا کر دیا جائے اور ہماری یہاں جو نوجوان نسل موجود ہیں جن سے بڑی امیدیں ان کے والدین نے، گھر والوں نے لگا رکھی ہیں، اگر ان کی رہنمائی کو باضابطہ بنا دیا جائے اور اسلام کو سخت انداز میں نہ پیش کیا جائے بلکہ بڑے ہی نرم انداز میں اور آسان انداز میں، تاکہ نوجوانوں میں دلچسپی بھی پیدا ہو اور نوجوانوں میں جذبہ بھی پیدا ہو. پھر سب گزشتہ سال عید کے موقع پر کیا آپ تک یہ بات پہنچی یونان کے مراکز کی طرف سے کہ چاند کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی معلق ہے مسئلہ، اس پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ بہت ساری تنظیمات جو ہیں وہ ایک طرف تھیں، کچھ تنظیمات دوسری طرف تھیں. کچھ تنظیمات نے مغرب کے وقت اعلان کر دیا نماز کا، عید کی نماز کا. کچھ نے فون کر کے معتکفین کو کہا کہ آپ لوگ نہ اٹھیں، اور رات کو 1 بجے کے بعد انہوں نے فون کیا. تو کیا وہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کروایا گیا تھا یا نہیں، یا آپ اس سے لائق؟ ہاں اس وقت مجھ سے رابطہ ہوا تھا. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہاں باضابطہ طور پر ہمارے علماء اور یہاں کی تنظیموں کے پاس وہ نظام ابھی موجود ہی نہیں ہے جس پر یہ بات کریں. جی. ان کے لیے بڑا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ قریب ترین جو ملک ہے ٹرکی، وہاں پورا ایک رویت ہلال کا نظام موجود ہے. پھر سر معذرت صاحب، ترکی سے قریب یونان کے اندر بھی ایک مفتی صاحب موجود ہیں. جی ہاں. جو ترکی سے ملحقہ علاقے جی ہیں، ہاں. ان میں ایک مفتی صاحب موجود ہیں یونانی علاقے میں. اور پھر اس میں تمام اہل علم کا بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ جو آبزرویٹری سسٹم ہے وہ بھی کارگر ہو سکتا ہے. پھر برطانیہ میں خاص کر رویت ہلال پر کافی ہمارے درمیان ایک ہم آہنگی ہو چکی ہے، اور باقی یورپ کے بھی مختلف ممالک میں اکثر و بیشتر کیلکولیشن کر کے چاند کے چڑھنے اور اس کے حوالے سے عیدین اور رمضان کا تعین کرنے کے بارے میں بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے. ایسے فارمولے کارگر ہو چکے ہیں
جس سے ہم آہنگی کی فضا پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر یونان کی سطح پر جبکہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے ڈیسیژن کرنے کے حوالے سے بھی، تو اگر اس کے باوجود یہ اختلاف کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی پھر صاحب لازمی معذرت کے بات ساتھ ہے. پچھلی مرتبہ دیکھا یہ گیا کہ سب سے زیادہ جو اس پہ زور دیا گیا وہ سلطان بہو ٹرسٹ اور مہریہ نصیریہ ٹرسٹ کے 2 علماء کی طرف سے دیا گیا کہ ہم نے جب تک اپنی آنکھ سے چاند نہیں دیکھنا ہم نے عید نہیں کرنی. اب چونکہ ہم جیسے لوگ یا میرے جیسے دوسرے لوگ جو دین کے علم سے اتنے زیادہ جن کو آگاہی نہیں ہے، وہ اس وقت بڑے متجسس ہوئے تھے کہ کیا کیا جائے، آیا کہ عید منائی جائے دوسرے لوگوں کے ساتھ یا نہ منائی جائے. تو اس کا کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو فالو کریں. اس سے پہلے مفتی عثمان افضل قادری صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے، انہوں نے تشکیل دی ہے جو یہاں کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے تعاون کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے چاند کا. لیکن کیا کوئی مدلل ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس پر یہ سب عمل کرنے کے پابند ہوں، چاہے وہ ترکی کو فالو کریں یا کموتینی کو فالو کریں یا ایمبیسی آف پاکستان کو فالو کریں، لیکن ایک قانون طے پا جائے کہ اس طریقے سے کرنا تاکہ ہمارے لوگوں میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہو. نہیں، ایک تو ایمبیسی کو رول ادا کرنا چاہیے. ایمبیسی تو کرتی ہے، ہاں جی. ایمبیسی تو مفتی آف کموتینی سے جو لیتی ہے ڈیسیجن، اس ڈیسیجن کا اعلان کرتی ہے، لیکن اسی ڈیسیجن کو پچھلی مرتبہ ہمارے علماء نے نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس درجے پر یہاں ہمارے علماء موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ سے بھی ضرور رابطہ رکھیں، ترکی سے بھی رابطہ رکھیں، اور جو یہاں یونان کے اندر ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا، کموتینی کا ایریا، وہاں سے جب مفتی اعظم موجود ہیں وہ بھی ایک اعلان کرتے ہیں، ایمبیسی پاکستان کی بھی ایک اعلان کرتی ہے، اور پھر دوسری طرف آپ کے قریب ترین جو عرب ممالک ہیں، بہت سارے ممالک میں رویت کا نظام موجود ہے. تو ان سے بھی آپ خاص کر، اب ہم وہاں سے برطانیہ سے مراکش کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے قریب ترین سمجھتے ہیں، تو یہاں سے تو اور زیادہ وہ قریب ہیں، اور دیگر ممالک بھی قریب ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کوئی اختلاف ہونا چاہیے. پھر صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہمارے گزشتہ سال ہمارے علماء اہل سنت کے درمیان آیا، جلوس مبارک جو انہوں نے عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا، اس میں ان کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا. تو اس بارے میں بھی بہت سی باتیں آپ تک کل اور پرسوں کے درمیان آپ تک پہنچی ہوں گی، آپ نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے اس پہ بھی، اور فرما دیجیے کہ کس طرح ہم اس کو مشترکہ طور پر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس طرح آگے لے کر چلیں کہ ہمارا وہ امیج سامنے آئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں، نہ کہ ہم آپس میں ہی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میلاد شریف کے حوالے سے ظاہر اہل سنت جماعت کا یہ شعار ہے، دیگر فرقے بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شریک ہوں، لیکن اس میں ایک بنیادی رول جو ہے وہ اہل سنت جماعت کا ہی ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ہی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور یہ تو وہ حق ہے جو اہل سنت جماعت کا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس کی یا میلاد کے جلسے کی بات کرتے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جو مقاصد اور جو ٹارگٹس ہمارے ہیں ان کو کوئی پورا کرنا چاہتا ہے، اسے ہمیں اپنا ہی سمجھنا چاہیے. مطلب اس پہ اتفاق، ہمیں اس اخلاقی طور پر اس سے اختلاف رائے نہیں کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے نکل رہا ہے، تو اس سے تو ہمارے مشن میں، ہمارے اس ایم میں شامل ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بھی یہی فرمان ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تو ظاہر ہے انہی لوگوں کا ہے جو اس کے علمبردار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو فرقے ہیں وہ میلاد شریف کے حوالے سے وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں. لیکن اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو اگر وہ شامل ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کافر بھی جنہیں ہم غیر مسلمان کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بات کرتے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیے. پھر سب کوئی اہم فیصلے اگر آپ نے ان دنوں میں کیے ہوں یونان کے لیے، اگر آپ ان سے آگاہ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کو، جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نہیں آ سکے دور دراز میں رہنے کی وجہ سے، کچھ ایسے ڈیسیجن آپ نے لیے ہوں جو جی ہاں، میں نے باقی تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے
حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے مقاصد کو تھوڑا سا واضح کیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یونان کے وہ مسلمان جن کو اللہ نے کسی حد تک بہتر زندگی عطا فرمائی ہے، ان کے پاس وسائل ہیں یا ان کے حالات بہتر ہیں یا ان کا روزگار جو ہے وہ ان کو زندگی کے حسن کے مطابق دے رہا ہے، تو ان کو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے اور یہاں باضابطہ لنگر خانہ اور رہنے کا اور ٹھہرنے کا انتظام، خاص کر ایسے لوگوں کے لیے جو لٹے پٹے آتے ہیں، یہ ہمارے جو حضرات ہیں ملک سے، پاکستان سے لوگوں کو لے آتے ہیں، تو ان کی جو اس تکالیف جو ہوتی ہیں ان کے جواب میں یہاں چونکہ روزگار کا بڑا پرابلم ہے، تو میں نے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے مقاصد میں اس کو سب سے زیادہ پرومیننٹ کرنے کا دوستوں کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہاں کوئی ساتھی پریشان حال ہے جس کا کوئی نہیں ہے ہاتھ پکڑنے والا، اس کا ہاتھ پکڑیں۔ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہم اپنے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو لوٹے پوٹے بیچارے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، لیکن پیر صاحب اس کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک مرکز کا مشن نکلا تھا آج سے کچھ چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے، اور اس کے لیے ہمارے عوام نے میرا خیال 80-85 ہزار یورو بھی جمع کیا تھا، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ اس مرکز کے بننے میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں اب تک وہ نہیں پائے تکمیل کو پہنچ سکا، یا کب تک اس کا بننے کا ارادہ؟ جی ہاں، اصل میں بڑی میں یہ دیانتداری سے بات سمجھتا ہوں مجھے کہنی چاہیے، ہمارے احباب نے، مخلصین نے بڑی کوشش کی، اتفاق کی ہے کہ جس طرح کی جگہ ہم کسی مرکزی علاقے میں چاہتے ہیں وہ ہم تک ابھی تک ہمیں میسر نہیں آ سکی، اور میں بلکہ اپنے تمام سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی جگہ ہو تو آپ ضرور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ تک یہ پیغام پہنچائیے۔ پھر صاحب یہ بات صرف جگہ نہ ملنے تک ہے یا اس کی قیمت کا کوئی معاملہ ہے کہ اس قیمت میں ہمیں نہیں مل رہی؟ نہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم برطانیہ سے، دوسرے ملکوں سے، ہر جگہ سے یونان کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ساتھی انیشیٹو لے اور کوئی بھی اچھی سی جگہ تلاش کرے۔ جو میرا ایک تصور ہے مرکز کا کہ اس کا ایک ایریا مخصوص ہو نمازوں کے لیے، اس کے اندر جنازگاہ ہو، اس کے اندر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے سہولت موجود ہو، اس میں چونکہ ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے اب ایک غریب جب مر جاتا ہے تو اس کو وہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ سیاست ہی ساری مرنے والوں پر ہو رہی ہے، تو اگر مستقل ایک اس کا حل نکل آئے اور اس میں ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس بھی ہو جس میں 2-4 لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، ایک خوبصورت سا لنگر خانہ ہو۔ یہاں جب میں چند سال پہلے آیا تھا تو میری یہاں کے جو پوپ تھے، چونکہ یہاں آرتھوڈکس جو کرسچینٹی کا سلسلہ ہے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، بہت ہمبل تھے اور انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں ہمارے ساتھ کی، اور اب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے جو 1-2 باتیں میرے ساتھ کی ایز اے پرامس، انہوں نے پوری بھی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ نے، جبکہ یہاں قانون مسجد کے حوالے سے نہیں تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کو اس پر کیا، ریکمینڈ کیا کہ چرچ کی طرف سے آپ کو یہ پوش دی جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت مجھے ایک بڑی بات ان کی پسند آئی کہ ان کے تمام چرچز میں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور میں آج بھی یہاں کی بزنس کمیونٹی کو اور یہاں کے ہمارے مخیر حضرات کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ آگے بڑھیں اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں اور کندھے سے کندھا ملائیں، تو انشاءاللہ ہم پاکستان سے آنے والے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والے وہ لوگ جو مارے ہوئے اور لٹے پوٹے آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، اسی بہانے ان کی اسلامی تربیت بھی ہو جائے گی، اور ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا جب کل وہ کسی مقام پر کھڑے ہوں گے تو وہ بھی کسی کا ہاتھ پکڑیں گے۔ سب کتنا ٹائم اپروکسیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں درکار ہے مرکز لینے کے لیے،
اس کو بنانے کے لیے؟ میں تو سچی بات کہوں گا کہ ہمیں یہ کام ہفتوں میں کرنا چاہیے، کیونکہ اب ضروریات پھر سب بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہماری اگر فیملیز بہت آپ زیادہ بھی اور تمام تکبیر ٹی وی کے سننے والے بھی حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ساتھ یہ معاونت کریں کہ آپ بھی دیکھیں کہاں کوئی ایسی جگہ میسر آ سکتی ہے، اور تھوڑا سا ہمارے جو لوکل دوست ہیں ان کو تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالیں، ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں بھئی آپ یہاں مرکز کی تشکیل کے لیے کیا کر رہے ہیں، جی تو اس میں پھر کافی برکت ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر سیچرڈے کو حضرت سلطان باہو مرکز میں بہت عظیم الشان روح پرور اجتماع ہوتا ہے، تو اگر ہمارے تمام چاہنے والے بھی اس کام میں شریک ہوں، اور جو ابھی تک اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مساجد کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اگر وہ لوگ اس طرف توجہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ ہم اس مرکز کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت صاحب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ سٹیپ لیا تھا تو اس وقت غالباً آپ پہلی ہستی تھے جنہوں نے مرکز بنانے اور مسجد بنانے کا اعلان کر کے ایک انیشیٹو لیا تھا، بہت اچھا، لیکن وہ کام تعطل کا شکار جس وجہ سے بھی ہوا، جگہ نہیں ملی یا لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا یا جو بھی معاملات ہوئے، اس کے بعد دوسرے بہت سی تنظیمات نے دوسرے مراکز اپنے قائم اس کے بعد کیے ہیں، کچھ نے خرید کے، کچھ نے بینک لون کے ذریعے، کچھ نے کسی اور طریقے سے۔ تو اس میں تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں کہ یونان میں سلطان باہو ٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سست روی کا شکار ہے۔ اچھا نہیں، میں تھوڑا سا اس میں بھی انپوٹ ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ ہماری اس تحریک پر بہت سارے لوگ میدان میں نکلے اور انہوں نے مراکز قائم کیے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں یہ خوشی سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مراکز بھی ہمارے اپنے ہیں اور ان کو بھی زیادہ کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اب بدقسمتی یہی ہے کہ ان تمام مراکز کی حیثیت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ٹارگٹ میرے ذہن میں تھے وہ پورے نہیں، وہ آج بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیاست کرے گا وہ سلطان باہو ٹرسٹ سے دور رہے یا اس میں کوئی کام نہ کرے یا کردار ادا نہ کرے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا بات تھی وہ؟ ہاں، دراصل میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاست نہ کریں، کیونکہ یہاں کی سیاست بھی اسی بات کے گرد گھومتی ہے کہ کتنی ڈیڈ باڈیاں آپ نے بھیجی ہیں، جی، یہی ساری یہاں کی کل سیاست لوگوں سے، یہاں کی کل سیاست یہی ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے نا پھر صاحب، مسئلہ بھی اب اگر ہم یہ مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں تو باقی تو کوئی کام رہتا ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ میں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہمارے وہ احباب جو سیاست کا شوق رکھتے ہیں وہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے خدمت کریں۔ اگر اتنی سیاست ہے کہ آپ نے، اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے اگر نیت صحیح ہو، اور چاہے آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی تائید بھی کروں گا، اس میں بدنامی بھی لوگوں کی بہت ہے، نیک نامی اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے، کہ اگر نیت میں یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کو روزگار بنانا ہے، سیاست کو یا لوگوں کی باڈیز کو بھیجنے کا کام جو ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے کرنا ہے، اگر آپ کو ہو جاتا ہے مفاد تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت نہ ہو۔ ہاں، نیت یہ ہو کہ ہم اس کو ایز اے خدمت خلق ہی کر رہے ہیں، تو باقی تو یہاں کوئی کام مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو یہاں کے سیاستدان کریں گے، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کیا کام ہے یہاں؟ تو کوئی کام ہی نہیں۔ کام تو بہت سے ڈپارٹمنٹس کے مختلف ہیں، نہیں، وہ دیکھیں ہو نہیں رہے، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ سیاست کرنے والے کسی شخص کو حق باہو ٹرسٹ، سلطان باہو ٹرسٹ میں میرے خیال ہے تھوڑا سا اس کو میں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے، کل بھی میں نے بڑے بھرے اجتماع میں یہ تجویز دی کہ ہمارے سیاستدان احباب کو چاہیے کہ وہ اس سیاست کو چھوڑ دیں، ہاں، یہ جو سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ انتقام اور دشمنی کے سوا مجھے کوئی نظر نہیں، رسا کشی، خواہ آج بھی ایک مجلس میں نے ان لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھا جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جی، آج وہ
ایک دوسرے سے کلام اور گفتگو اس انداز میں کر رہے تھے کہ وہ ان کے اندر کا لاوا باہر نکل رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس روش پر بات جا رہی ہے، اب جانتے ہیں اس سے پہلے امبیسی آف پاکستان کا اور کچھ لوگوں کا اختلاف رہا، اس میں کتنا لوگوں کو نقصان ہوا، اور پھر مختلف طبقات کا آپس میں اختلاف رہا. اور اس لیے اگرچہ یہاں کے حوالے سے جب الیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے جو گورنمنٹ ہے یا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی ایک تنظیم بنا رہے ہیں اور اسے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور اس کو جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں. جبکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم ان کو مطمئن کر دیں کہ ہم جمہوری طریقے سے یہ الیکشن کر رہے ہیں آپس میں. اس کی بجائے اس کے نتائج جتنے ہولناک ہیں ان کو اگر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح کی سیاست سے باز آ جانا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یونان میں تکبیر ٹی وی نے جو خدمات انجام دی ہیں، یونان سمیت پورے یورپ کے اندر پوری دنیا میں ایک جو ویژن ہے اسلام کا جس طرح وہ لے کر تکبیر ٹی وی میدان میں ہے، پیر صاحب کو ہم اپنی جانب سے اور یونان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کی جانب سے پیر صاحب کو اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ جو یونان کی ٹیم کام کر رہی ہے تکبیر ٹی وی کے لیے، اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ نہیں، میں بہت ہی خوش ہوں، بہت ہی مطمئن ہوں. بلکہ میں تکبیر ٹی وی کے جتنے سننے والے یورپ کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اگر وہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں تو اس سے تکبیر ٹی وی کے نیٹ ورک میں اور ایک خوبصورت اضافہ بھی ہوگا. اور میں بڑے کھلے دل سے آپ کی پوری ٹیم کو، اور جن حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے کاموں میں معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں امید کروں گا کہ یونان کے اندر بسنے والے تمام مسلمان آپ سے بھرپور تعاون کریں گے اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور میں بڑے دل سے ہی آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو. آپ کی کارکردگی بہت شاندار ہے. بہت شکریہ. پھر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ تکبیر ٹی وی کے حوالے سے جن جذبوں کے ساتھ ہم نے کام کا آغاز کیا ہے وہ بڑے صاف شفاف ہیں. ہم نے غیرت کی بات کی ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، عزت صحابہ اور شان صحابہ کی بات کی ہے، طہارت اہل بیت کی بات کی ہے. ہم نے فرقہ واریت کو بنیاد نہیں بنایا، ہم نے فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا ہے. میں یہی کہوں گا کہ تمام مسلمان اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ جب کل قیامت کی صبح ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اس بات پر سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے جھوٹ پر سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے حق و صداقت کا علم بلند کیا. ماشاءاللہ. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ پیر صاحب سے مزید بات کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پیر صاحب جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہو ہمارے لیے یہی باعث افتخار ہوا کرتی ہے. لیکن آج کی جو گفتگو آپ کی نظر ہم نے کی، پیر صاحب نے فرمایا کہ یونان میں وہ جس طرح کی کمیونٹی سینٹر اور اسلامک سینٹر کا خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کے لیے حالات سازگار میسر نہیں ہوئے، ابھی اس کے لیے انہیں جگہ پرووائڈ نہیں ہو سکی، اس طرح کی جگہ پرووائڈ نہیں ہو سکی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یونان میں سب سے پہلے مسجد بنانے کا اور مرکز بنانے کا اعلان فرمایا تھا، اور اس کے لیے جو بھی فنڈز جمع ہوئے تھے پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہمیں مناسب جگہ ملے گی ہم اس اسلامک سرچ سینٹر کو اس طرح کا بنائیں گے کہ جو ہماری تمام ضروریات کو پوری کرے گا. ان ضروریات میں کمیونٹی سینٹر بھی شامل ہے، ڈیڈ باڈیز کا معاملہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ سلطان باہو ٹرسٹ رحمۃ اللہ علیہ میں جتنے بھی ورکر کام کر رہے ہیں، جتنے بھی عہدیداران کام کر رہے ہیں، انہوں نے سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے. سیاست مراد ان کی وہ ہے کہ ایسے کام جن میں فلاح کم اور خود نمائی زیادہ ہے اس سے وہ دور رہیں. اور چونکہ زیادہ ہمارے معاملات یونان میں ڈیڈ باڈیز کے متعلق ہو رہے ہیں، تو پیر صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جیسے ہی ہمیں مناسب جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر ایسے اہتمام کریں گے کہ ڈیڈ باڈی کی سیاست جڑ سے ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغامات انہوں نے دیے جو آپ نے سنے. اگلے جمعے تک لیے اپنے میزبان احسان اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.